کراچی میں لیاری ایکسپریس وے ری سیٹلمنٹ پروجیکٹ میں مبینہ بدعنوانی، نیب کے ملزم ریحان اقبال اور وسیم حیدر کے خلاف تحقیقات میں اہم پیش رفت۔ کراچی میں لیاری ایکسپریس وے ری سیٹلمنٹ پروجیکٹ میں مبینہ بدعنوانی کیس میں نیب کی پیش رفت۔ لیاری ایکسپریس وے منصوبے کی زمین پر 20 بنگلوں کی تعمیر کا انکشاف ہوا ہے۔ بات کرو قانونی غیر قانونی کارکن تنظیم چھوڑ کے نہیں گیا، جن کو اختلاف کے ساتھ رہنے کی تہذیب نہیں کی اوقات میں رہوں اور اپنا قد ایم کیو ایم سے چھوٹا، جبر سے نہیں ڈرے، جبر کے غلاموں سے بھی ڈرے۔ ایم کیو ایم کے ابھی جو ہے وہ لیگل اور انلیگل جو بھی ہے چیئرمین تو خالد مقبول ہیں، ان کی ڈیٹ ایکسپائر ہو گئی ہے۔ جو بدعتیں آ گئی ہیں ان بدعتوں کو نکالنا ہے، کمینہ کوئی بھی اس میں کسی کی مرضی سے تبدیل ہونے والے نہیں ہیں۔ ہم استعمال نہیں ہو رہے، تم استعمال ہو رہے۔ السلام علیکم دوستوں، میں ہوں شاہد حسین، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں اور یہ ویڈیو فیس بک پر اور ٹک ٹاک پہ بھی ہم کوشش کرتے ہیں کہ شیئر کریں، اور اس ویڈیو میں 2 خبریں آپ سے شیئر کرنی ہے۔ ایک تو یہ کہ ایم کیو ایم پاکستان میں اختلافات شدت اختیار کر گئے اور اختلافات جو تھے ان کی شدت میں اضافہ ہو چکا ہے۔ یہ خبر میں نہیں دے رہا، یہ خبر ایک ہمارے صحافی دوست ہیں، انہوں نے شیئر کی، اور اس خبر کے اوپر کیا چیزیں ہوئی ہیں اور انہوں نے اس کو جن کے جو ایم کیو ایم کے اندرونی اختلافات ہیں ان کو خبریت یا خبر کے طور پر کیوں لیا ہے، وہ اور کن کن کے درمیان اختلافات ہیں وہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اور اس کے علاوہ لیاری ری سیٹلمنٹ ایک پروگرام تھا لیاری ڈیولپمنٹ کے نام پر، اور لیاری ایکسپریس وے ری سیٹلمنٹ پروجیکٹ کے نام پر کرپشن اور بدعنوانی ہوئی ہے۔ اس حوالے سے کچھ عرصہ پہلے ہم نے خبر شیئر کی تھی، آج بھی 92 نیوز، دنیا نیوز، جیو اور مختلف ٹی وی چینلز کے اوپر یہ خبر بریک ہوئی ہے۔ نیب نے ایک بہت بڑا ایکشن لیا ہے، اس میں لوگوں کی یقیناً پیسہ بھی ڈوب گیا ہوگا، لیکن مزید جو پیسہ ہے وہ ڈوبنے سے بچانے کی نیب کی جانب سے کوشش کی گئی ہے، اور سرکاری اراضی کو سیل کر دیا گیا ہے، جہاں پر بینگلوز، وہاں پر جو نہ صرف بینگلوز بلکہ گھر بنائے گئے تھے اور بہت بڑا ایک ٹاور بھی بنایا جا رہا تھا، اس کو بھی سیل کیا گیا ہے۔ نیب نے کن کے نام لیے ہیں اور کن کے خلاف کارروائی کی ہے، اس حوالے سے کچھ ڈیٹیلز ہیں جو کہ آپ کے سامنے رکھیں گے، یعنی کہ ایک بہت بڑا اسکینڈل تھا جو کہ منظر عام پر آیا۔ سب سے پہلے ہم جو خبر ہے وہ آپ کے سامنے وہ شیئر کرتے ہیں جو ایم کیو ایم سے متعلق ہے۔ اچھا، چونکہ بیشتر چیزیں میں ماضی میں اکثر کہتا رہتا ہوں، کیونکہ ہم کراچی میں ہیں اور کراچی میں رہتے ہوئے ہمارا فرض بنتا ہے کہ کراچی کے جو بنیادی مسائل ہیں اس کے اوپر پبلک کے لیے ہم نہ صرف ان کے جو تکلیف ہے جو کہ میڈیا، سوشل میڈیا، مختلف وجوہات کی بنیاد پر سوشل میڈیا پہ بھی نہیں آتی، ہم اس پر بات کرتے رہیں، آپ کو بتاتے رہیں کہ کیا کچھ ہو رہا ہے، اور ان ویڈیوز کے بعد بہت ساری چیزوں میں تبدیلی بھی آتی ہے۔ لیکن طویل عرصے سے ہم بنیادی جو خاص طور پر سیاسی معاملات ہیں اس پر ہم بات اس لیے نہیں کر رہے کیونکہ جو معاملات ہیں وہ اس حد تک بڑھ چکے ہیں کہ اب ان کو کوئی سنجیدہ بھی نہیں لے رہا۔ اور دوسرا یہ کہ اگر ہم چیزیں پبلک کرتے بھی ہیں تو اس میں بنیادی اور سب سے بڑی چیز یہ ہو جاتی ہے جی اب خام خواہ اپنی وہ آپس میں ان کا جو بھی چلتا رہے، لیکن آپ سے دشمنی پال لیتے ہیں، تو ہم وہ چیزیں افورڈ نہیں کر سکتے، تو اس لیے پھر ہم نے کنارہ اختیار کیا ہوتا ہے۔ لیکن یہ خبر جب سامنے آئی تو اس کے بعد پھر میں نے سوچا کہ ایسی خبروں کی کیا اب مارکیٹ میں اہمیت رہ گئی ہے، تو دیکھا ٹی وی چینلز کے اوپر یہ خبر نشر نہیں ہوئی، لیکن کچھ دوستوں نے یہ خبر بنا کر باقاعدہ طور پر ٹی وی چینلز کو دی تاکہ یہ خبر بریک ہو سکے، پتہ چل سکے معاملات ہیں کیا اور خبر کیا تھی، انہوں نے خبر دی کیا ہے، وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ آپ خود اندازہ لگائیے کیا اب ان خبروں کی اہمیت رہ چکی ہے، جس طرح کی چیزیں سامنے آ چکی ہیں، اور خاص طور پر کراچی والے ان معاملات کو جانتے ہیں کہ سمجھ لیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ختم، بائے بائے، ٹاٹا والی بات ہو چکی ہے عوام میں۔ اس میں انہوں نے خبر دی کہ ایم کیو ایم پاکستان شدید اختلافات کی لپیٹ میں ہے، ایم کیو ایم پاکستان کی چیئرمین شپ کے لیے سنگین صورتحال جو ہے اختیار کر گئی ہے، اور چیئرمین شپ کی دوڑ میں شامل ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی صاحب، ڈاکٹر فاروق ستار صاحب، مصطفیٰ کمال صاحب اور وسیم اختر صاحب جو ہے ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ چکے ہیں۔ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ مرکزی قیادت کے بعد تنظیمی عہدیداروں اور کارکنان کے اندر بھی شدید گروپنگ ہو چکی ہے اور وہ تقسیم ہو چکے ہیں۔ خالد مقبول صدیقی چیئرمین شپ بچانے کے لیے، جبکہ مصطفیٰ کمال، ڈاکٹر فاروق ستار چیئرمین شپ حاصل کرنے کے لیے عہدیداروں سے الگ الگ جو ہے وہ اجلاس کرنے لگے ہیں۔ رہنماؤں کے اختلافات نے عہدیداروں اور کارکنوں میں بھی 3 گروپوں میں تقسیم کر دیا ہے۔
وہ کہتے ہیں کہ اختلافات کی بنیاد پر کارکنان مختلف گروپس کے جو رہنما ہیں ان کے پروگرام روکنے لگے، یعنی کہ کوئی گروپ جو ہے وہ چاہتا ہے کہ پروگرام ہو اور کوئی گروپ چاہتا ہے کہ وہ پروگرام نہ ہو، جو مختلف ایونٹس مختلف علاقوں میں کرائے جاتے ہیں۔ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ نارتھ کراچی سیکٹر انچارج جو ہے خالد مقبول کا جو پروگرام تھا وہ روکنے کی کوشش کرتے رہے، اور ڈاکٹر خالد مقبول کے حمایتی یہ نارتھ کراچی کے جو سیکٹر انچارج ہیں، جوائنٹ سیکٹر انچارج ہیں اور سیکٹر انچارج ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ چکے ہیں اور دھمکیاں آمیز جو ایک دوسرے کے ساتھ انہوں نے رویہ اختیار کیا اور ایک دوسرے کو دھمکیاں بھی دی ہیں۔ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ایم کیو ایم پاکستان کے سینئر رہنما سابق وفاقی وزیر میئر کراچی وسیم اختر نے بھی طویل خاموشی کے بعد جو سیاسی انٹری دی ہے، اور وسیم اختر کی پارٹی کے عہدیداروں اور کارکنوں سے ملاقاتیں بھی ہوئی ہیں۔ وسیم اختر نے گزشتہ دنوں سینئر رہنما وسیم آفتاب کے ہمراہ پریس کانفرنس کی تھی پریس کلب میں، اور صحافیوں سے انہوں نے گفتگو بھی کی تھی۔ وسیم اختر نے پارٹی میں گروپ بندی اور جو ذمہ دار جو ہے اس معاملے میں قرار دیا تھا، انہوں نے مصطفیٰ کمال کو قرار دیا۔ یہ خبر کے مطابق یہ قرار دیا گیا ہے کہ مصطفیٰ کمال صاحب کو ذمہ دار قرار دیا ہے وسیم اختر نے، جو کہ انہوں نے کراچی پریس کلب میں صحافیوں سے گفتگو میں کیا تھا، اور یہ انہوں نے کہا کہ وسیم اختر کے متحرک ہونے کو سینئر رہنماؤں نے خوش آمدید کہا تھا، جبکہ خالد مقبول صدیقی، ڈاکٹر فاروق ستار نے وسیم اختر کو آڑے ہاتھوں لینا شروع کر دیا تھا۔ ایم کیو ایم شدید تناؤ کا شکار ہے، اور یہ ذرائع ایم کیو ایم کی جانب سے انہوں نے دعویٰ کیا ہے، اور یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ رہنماؤں کے اختلاف نے پارٹی کو مزید خطرے سے دوچار کر دیا ہے۔ چیئرمین شپ کے طلبگاروں نے کارکنوں کو ایک دوسرے کا دشمن بنا دیا ہے، اور رہنماؤں کے اختلافات کی وجہ سے پارٹی میں کوئی بڑا سانحہ بھی ہو سکتا ہے۔ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ پارٹی میں زبردستی کی گئی تبدیلیاں جو ہے وہ بھی ختم کر دی گئی ہیں، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ پارٹی میں جو زبردستی کی گئی تبدیلیاں تھیں وہ چاہتے ہیں کہ ختم ہو جائیں، یعنی کہ مختلف جو عہدیدار تھے انہوں نے جو اوپر کے رہنما انہوں نے کچھ تبدیلیاں کی تھی، کسی کو ذمہ داری کیا دے دی تھی، کسی کو کیا، تو اس میں بھی ان کو ختم کر دیا گیا ہے تبدیلیوں کے، یہ بھی ذرائع سے دعویٰ کیا گیا ہے۔ تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ صورتحال جو ہے ایم کیو ایم کے اندر یہ ہے۔ بہرحال اس طرح کی خبریں ہم نہیں دے رہے، کیونکہ ایم کیو ایم کے جو ہمارے خاص طور پر جو سینئر لیڈرشپ ہے جن سے پہچان ہے یا شناسائی ہے، تو وہ شناسائی یا پہچان کی وجہ سے کافی ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں، یعنی کہ جو خبر ہم دیتے ہیں اس پہ وہ ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں۔ باقی جو ہے مختلف جگہوں پر یہ خبریں آتی ہیں، لیکن یہ خبر نظر سے گزری تو میں نے سوچا ہمارے جو ویورز ہیں خاص طور پر جو بہت زیادہ سمجھتے ہیں کہ کراچی کے معاملات پر ہم رپورٹ کرتے رہیں اور حقائق پبلک کے سامنے رکھتے رہیں، تو ان کو یہ حقائق بتائیں کہ چل کیا رہا ہے، تو اس لیے اس طرح کی خبروں میں ہم پڑھتے نہیں ہیں، سچی بات تو یہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ لیاری ایکسپریس وے ری سیٹلمنٹ میں جو مبینہ طور پر بدعنوانی تھی، اس حوالے سے نیب نے تحقیقات کی تھی اور بڑے پیمانے پر تحقیقات ہوئی۔ نیب کی ملزمان جس میں ریحان اقبال اور سید وسیم حیدر کے خلاف بدعنوانی اور عوام سے مبینہ طور پر دھوکہ دہی کے معاملے پر تحقیقات کی گئی ہے، اور نیب کی ملزمان کے خلاف تحقیقات میں اہم پیش رفت بھی سامنے آئی ہے۔ جو ریکارڈ ہمارے سامنے آیا ہے، جو دستاویزات آئی ہیں، اس کے مطابق لیاری ایکسپریس وے منصوبے کی جو سہولتی زمین تھی اس میں 20 بنگلوں کی تعمیرات کی گئی ہیں، اور لیاری ری سیٹلمنٹ پروجیکٹ کی زمین پر درویش ٹاور پلازا کی جو ہے وہ تعمیر کی تھی، اور دکانوں کی بھی مبینہ طور پر فروخت ہونے کا انکشاف ہوا تھا۔ نیب نے پراپرٹی بینچ سے منسلک جو جائیدادیں تھیں ان کو منجمد کر دیا، یعنی کہ سیل کر دیا یا ضبط کر دیا ہے، اور یہ بتایا گیا نیب حکام کی جانب سے کہ ملزمان ریحان اقبال، وسیم حیدر نے مبینہ طور پر جعلی پلاٹ اور فائلیں عوام کو انہوں نے فروخت کی۔ ملزمان نے مبینہ طور پر سرکاری زمین پر بنگلوں اور دکانوں کی تشہیر کی۔ مبینہ طور پر یہ فراڈ سے حاصل ہونے والی جو رقم تھی اس کی 25 ایکڑ زمین انہوں نے ٹھٹھا کے علاقے میں خریدی۔ 25 ایکڑ زمین پر گلیکسی اسمارٹ سٹی منصوبہ بنانے کے لیے جو حاصل کی گئی تھی، اور زمین غیر قانونی آمدن کو جائز ظاہر کرنے اور اصل مقاصد جو تھے اس کو چھپانے کی کوشش کی گئی۔ ضلع غربی کراچی کے جو ڈپٹی کمشنر ہیں اور ضلع ٹھٹھا کے جو متعلقہ ڈپٹی کمشنر تھے، ان کو متعلقہ جو جائیدادیں ہیں ان کو ریسیور کے طور پر مقرر کیا ہے، اور نیب کا یہ کہنا ہے کہ جائیدادوں میں کسی قسم کے جو تیسرا فریق ہے اس کا مفاد جو پیدا نہ ہونے دیا جائے، اس کے اوپر انہوں نے باقاعدہ طور پر پابندی عائد کی گئی ہے۔ اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ملزمان کے خلاف قومی احتساب آرڈیننس 1999 کے تحت جو ہے کارروائی کی گئی ہے، یعنی کہ ان پراپرٹیز کو اب مزید کوئی خریدے نہ
اور اس کی فروخت پر پابندی لگا دی گئی ہے اور کسی کا اور کا انٹرسٹ یعنی کہ تھرڈ پارٹی انٹرسٹ جو ہے اس کو روک دیا گیا ہے، اور یہ بڑی اور اہم چیز جو آئی ہے وہ سامنے آئی ہے، وہ میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ تو یہ صورتحال تھی، اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔